مثالیں دی ہیں اطاعت کی. اس کا مقصد اصل یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ ان ابتلاءات سے، کہ اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرواؤ ان ابتلاءات سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امتحان سے گزارتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہمارے کام کی طرف آئے گا، آپ نے فرمایا کہ اس پر حالات اور پریشانیاں اور تنگی اور فقر و فاقہ اور بیماریاں اور ناگواریاں اس پانی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے. آپ دیکھو جو جھرنے چلتے ہیں پانی کے جھرنے، اوپر سے پانی نیچے کی طرف کتنی قوت سے آتا ہے، چٹانوں کو سرکا دیتا ہے. اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، چٹانیں سرک جاتی ہیں اس پانی سے. پانی کی قوت، پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے حالات اور ناگواریاں ان لوگوں پر آویں گی جو ہمارے اس کام میں لگیں گے. اس دعوت کے کام کے ساتھ یہ فرمایا. انفرادی زندگی میں وہ مجاہدہ نہیں ہے جو اجتماعی زندگی میں ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی اجتماعی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کہ اس راستے میں ناگواریاں بہت آویں گی، اس راستے میں ناگواریاں بہت آویں گی، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرواؤ، اس لیے کہ خیریں ان کو ملیں گی جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے. یہ خیر وہ پائیں گے جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے. اس لیے اس کام میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے. بنیادی چیز صبر ہے. جی ہاں، سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے. اور یہ کہ صبر کب تک؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. صبر کی کوئی مدت صبر کی نہیں ہے کہ ہمیں انہیں کب تک صبر کرنا ہے، انہیں کب تک صبر کرنا ہے. تو بیچارے بے عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حکومت کو صبر کرو 2 سال تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو اندھے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو بیچارے ناواقف، اللہ کے ضابطوں سے ناواقف ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اتنا حکومت کو صبر کر لو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، اس سے حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اور اللہ نے نبیوں کو صبر کا عادی بنایا. اللہ نے نبیوں کی تربیت صبر پر کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اتباع کرنے والوں کی تربیت صبر پر کی ہے. انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں تاکہ ان میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو. آپ دیکھیں، اونٹ نہیں چروائے، گھوڑے نہیں چروائے، کہ نہیں، صبر تو بکری پر کیا جاتا ہے. چرواہا کھڑا رہتا ہے انتظار میں، جب تک بکری چر رہی ہے یا کسی درخت سے کھا رہی ہے، انتظار میں کھڑا رہے گا. جی ہاں، اور مار بھی نہیں سکتا کہ اگر نہ چلے تو مارے اس کو، کہ یہ مارنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو مارا جائے. اور اس پر بوجھ رکھا جائے، اس پر سواری کی جائے، اس قابل بھی نہیں ہے. تاکہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی رعایا کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر چلنے میں ان کے اندر محبت اور شفقت اور نرمی، اور ان پر بوجھ ڈالنے کا مزاج نہ ہو، اور ان کا بوجھ اٹھاویں. آپ دیکھو گے چرواہے کو، جو بچہ چل نہیں پاتا اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، اٹھا کے چل رہا ساتھ. سب سے زیادہ مشقت کا کام بکریاں چرانا، سب سے زیادہ انتظار اور صبر کا کام ہے. انتظار اور صبر کا کام یہ ہے کہ بکریاں چروا کر نبیوں کو صبر کا عادی بنایا گیا، کیونکہ اس کام میں ترقی وہ صبر کے ساتھ ہے. جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کام کے کرنے والوں کا سفر ختم ہو جائے گا. میری بات یاد رکھیو کہ نہیں، ہم سے تو صبر نہیں ہوتا، یہ گھر بیٹھ جائیں گے. جن سے صبر نہیں ہوگا کہ ان کے اس راستے کا صبر ختم ہو جائے گا. کہ صبر اس راستے میں پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک پیٹرول ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں صبر ختم ہو جائے گا. صبر
کہ صبر اس راستے میں اتنا ایسا لازم ہے جیسے گاڑی کے لیے تیل لازم ہے کہ جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی رک جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسیح میں لیٹے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرکت دے کر اٹھایا، پوچھا مسیح میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا میرے تو کوئی گھر ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ بتاؤ جب تمہیں مدینے سے نکالا جائے گا تم کیا کرو گے؟ کہ میں ملک شام جا کر رہوں گا۔ فرمایا ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ واپس مدینے آ جاؤں گا۔ فرمایا مدینے والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ جی پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نہیں، برداشت کرتے رہنا، ان کے ساتھ چلتے رہنا یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے قیامت میں مل لینا۔ کوئی صبر کی مدت نہیں بتائی، یہ کہ موت تک یہ کام ناگواریوں کے برداشت کرنے کا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، استقامت ہوتی ہے صبر سے، استقامت ہوتی ہے صبر سے، کہ استقامت ہوتی ہے صبر سے، جتنا صبر ہوگا اتنی استقامت ہوگی۔ اور اگر صبر نہیں ہے تو انہیں کام پر استقامت بھی نہیں ہوگی، یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ کہ یہ کام تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ناگواریوں سے گزارنے کا ہے، جو ناگواریوں سے گزریں گے وہ خیر تک پہنچیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ استقامت کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر ہے، کہ تم ساتھیوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو اور ساتھیوں کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو اللہ کی طرف سے آنے والی ناگواریاں سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے میری اصلاح کے لیے، یا میری تربیت کے لیے، یا میرے امتحان کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ جنت میں؟ جی ہاں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تو فقر و فاقے کے لیے اور تنگیوں کے لیے اور پریشانیوں کے لیے اور ناگواریوں کے لیے اور اذیتوں کے لیے کمر کس لو۔ کیا کر لو؟ اپنی کمر کس لو۔ ہمارا ساتھ ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ تم چلو خواہش پر اور ہمارا ساتھ چاہو، یہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تم چلو خواہش پر اور ہمارا ساتھ چاہو، یہ نہیں ہوگا۔ سنو غور سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عبداللہ بن عمر نے کھانا تیار کیا اور ان کو کھانے پہ روکا کہ آپ کھانا میرے ساتھ کھا لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے بیٹھے، ایک لقمہ لیا کھانے میں سے اور ایک لقمہ لے کر روک دیا، ہاتھ روک لیا، اور فرمایا کہ میں اپنے دو ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے دو ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دو دنیا سے گئے ہیں اور میں ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان تک پہنچنے کے لیے اگر میرا راستہ بدل گیا تو میں ان تک پہنچ نہیں سکوں گا۔ بیٹے نے کہا بجی کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھو ان کا معمول یہ تھا کہ اگر دسترخوان پر دو کھانے آ گئے تو ایک کھانا صدقہ کر دیا، ایک استعمال کر لیا، مگر تم نے دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک لقمہ لے کر چھوڑ دیا۔ دو کھانے کا ایک ہی تو کھانا ہے، سالن ایک ہی تو سالن ہے۔ فرمایا تم نے سالن کے اندر گوشت اور گھی دونوں جمع کیے ہوئے ہیں۔ سنو ذرا غور سے، کیا گوشت اور گھی مستقل کھانا ہے، مستقل لگان ہے، اور گوشت مستقل لگان ہے۔ لگان کہتے ہیں نا؟ ہاں جی ہاں، لگان، گوشت مستقل لگان ہے اور گھی مستقل لگان ہے۔ روٹی گوشت سے بھی کھائی جا سکتی ہے اور گھی سے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ تم نے دو سالن جمع کیے ہوئے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔
بیٹے نے کہا امینین ایک ہی درہم میں گوشت اور گھی دونوں چیزیں آئی ہیں، میں نے زائد پیسے خرچ نہیں کیے گھی کے لیے۔ فرمایا کہ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ دو کھانے جمع کرنے کا ہے، کیونکہ میں نے سنت میں یہ دیکھا ہے۔ اس سے ذرا اندازہ کریں ہم اپنے معیار زندگی کا اور اپنی خواہشات کا، کہ یہ کہ تمہارے نے ہاتھ روک لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا آج تو کھا لیجیے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا جب آئندہ ایسا نہیں ہوگا جب کھا لیں گے۔ چھوڑ دیا کھانا۔ میں نے مثال دی ہے کہ ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے دو ساتھی گئے ہیں، یہ فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز وہ صبر ہے کہ اپنے آپ کو عادی کرو سنتوں کا، اس لیے کہ اس کام کے لیے منتخب ہونے میں سب سے بنیادی چیز اتباع سنت ہے۔ سمجھتے تھے داعی کی زندگی امت کے نمونہ ہے، تمہاری شادیوں کو، تمہاری زندگی کو لوگ دیکھیں گے، تمہاری عبادات بھی دیکھیں گے، تمہارا معاشرہ بھی دیکھیں گے، تمہارے معاملات بھی دیکھیں گے۔ ہاں یہ نہیں کہ تم اسے چلے میں دیکھیں گے، کہ نہیں، یہ تمہیں دکان پر بھی دیکھیں گے کہ یہ تجارت کیسے کرتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے تجارت کیسے، کیونکہ مدینہ منورہ کو ایسا بنایا گیا تھا کہ باہر سے آنے والا اکرام اور معاملات اور احسان اور مدینہ کا معاشرہ اور مدینہ کے معاملات، ان تمام چیزوں کو عملی طور پر دیکھتا تھا، پھر اسلام قبول کرتا تھا کہ ہاں یہ مذہب قبول کرنے قابل ہے، کہ ہاں یہ مذہب قبول کرنے قابل ہے، کیونکہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناگواریوں کے لیے تیار رکھو، کہ اس کام سے جو ناگواریوں سے گزرے گا اللہ رب العزت اس کو اپنے اس کام کے لیے منتخب کریں گے، کہ اللہ اس کام کے لیے منتخب کریں گے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز وہ اپنے اندر صبر اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے کہ میں ہر ناگواری سے گزروں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات ان کی طرف سے ہیں، نہیں، حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جو اپنے حالات کو بندوں سے جوڑ دیتے ہیں وہ بندوں سے لڑتے ہیں، حالانکہ اللہ حالات لاتے ہیں نوازنے کے لیے، اللہ حالات لاتے ہیں نوازنے کے لیے، ترقی و تربیت کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ صفات مطلوب ہیں کام کرنے والوں سے۔ میں شروع میں عرض کر دیا تھا میں نے کہ انتخاب اللہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت انتخاب کرتے ہیں صفات پر، اس لیے اس کام میں قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے بلکہ صفات و قبولیت سے ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ آدمی قابلیت سے قبول ہو جائے گا، کہ نہیں، صفات و قبولیت سے اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ کہ اپنے اندر صفات و قبولیت پیدا کرو، اپنے اندر صفات و قبولیت پیدا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ اس کام میں ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرو، کیونکہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ہوتے ہیں، خیر کے کام آپس کے تعاون سے۔ اس لیے فرمایا، حکم دیا کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے جو آدمی کو خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ ہے حسد۔ جی ہاں، وہ کیا ہے؟ حسد۔ جی ہاں، سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے۔ ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا اس حسد میں تھا کہ ہمارے پرانوں کے ہوتے ہوئے، ہمارے ہمیشہ سے یہاں ہوتے ہوئے، ہمارا یہ مقام ہوتے ہوئے انہیں کیوں پیدا کیا گیا اور ہمیں انہیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سنو،
پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے، پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے۔ سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، سب سے پہلی نافرمانی اللہ کی وہ حسد کی وجہ سے ہے۔ کہ کیوں ان کو یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ میں نے خوب غور کیا کہ آدمی کام سے کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہ حسد کی وجہ سے، کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بالکل کیا ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، حسد پیچھے لے جاتا ہے۔ حسد نے ابلیس کو اکیلا کیا ہے، ابلیس کو نکالا حسد نے ہے، اصل بنیادی چیز یہ تھی کہ کیوں ان کو یہ مقام دیا گیا؟ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کس کو کیا مقام دے۔ یہ فرمایا کہ ایک دوسرے حسد مت کرو، بلکہ جب تم کسی کو کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھو تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دو، اس کا معاون بنا دو، اپنے آپ کو اس کا معاون بناؤ کہ چلو ہم اس کا ساتھ دیں، ہم اس کا تعاون کریں، ہم اس کی مدد کریں، اللہ ہم سے بھی کام لے لیں۔ اور ہمیں یہ ملتا ہے صحابہ کرام کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا بہت عمدہ تلوار تھی یمن کی بنی ہوئی، فرمایا تلوار کون لے گا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، پرانے بھی ہیں، آپ کے رشتے دار بھی ہیں، استعداد بھی ہے، لیکن آپ نے تلوار ان کو نہیں دی۔ پھر فرمایا دوبارہ یہ تلوار کون لے گا؟ تو زبیر کھڑے ہوئے، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، استعداد بھی ہے، ان کو بھی نہیں دی۔ فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ تو حق ادا کرنے کی بات آ گئی کہ اس کا حق ادا کرے، تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ سنو جی ہاں، مخلصین ڈرتے ہیں اور ریاکار اڑتے ہیں، جی ہاں، کہ لو ہمیں دو، ہم حقدار ہیں، ہمیں دو، ہم حقدار ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، جی ہاں۔ اور مخلصین ڈرتے ہیں، یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، ڈر کر دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہ بھائی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سنو غور سے، عجیب قصہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، یوں سوچتے ہیں کام میں کہ ہمیں آگے بڑھائیں گے، ہمیں آگے رکھیں گے تو ہم کام کریں گے، ورنہ نہیں۔ سنو، یہ کام تو اللہ کا حکم ہے، ہم تو کام کو اللہ کا حکم سے کر رہے ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی آگے رکھے نہ رکھے، ہاں کوئی یہ کہ مجھے آگے بڑھا دو، مجھے آگے بڑھاؤ، کہ آگے بڑھنے کو کا مطالبہ کرنا تو یوں کہ یہ جنازے کی آواز ہوتی ہے۔ دیکھو روایت میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ جی ہاں، روایت میں کہ وہ جنازہ کہتا ہے اٹھانے والوں سے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، جی ہاں، کیوں خود کی نہیں بڑھتے آگے؟ کہ وہ تو جنازہ ہے، وہ تو نہیں چل سکتا، وہ تو کندھوں پر جنازہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ۔ ہاں، کہ یہ تو ایسا میدان ہے محنت کا کہ ہر آدمی اپنی کوشش اور محنت اور اخلاص اور استقامت اور قربانیوں سے خود آگے بڑھے، ہر ایک کے لیے میدان ہے چلنے کا۔ اور ایسا فرماتے تھے کہ اس کام میں چلنے والے ایسے ہیں جیسے فضا میں اڑنے والے پرندے، کہ ہر پرندہ اپنے پر سے اوپر اڑتا ہے، ایک پر ہجرت کا، ایک پر نصرت کا۔ جی ہاں، آپ دیکھ لو، یہ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں نا، کسی کو سہارا نہیں دیتا، سارے پرندے اپنے پر سے اڑتے ہیں۔ فضا میں پرندے ایک جو کو سہارا نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، کہ ہر ایک کے اڑنے کا میدان خود اپنے بازوؤں پر ہے، کوئی کسی کو اڑاوے، کوئی کسی کو سہارا دے فضا میں، یہ نہیں کہ جنہوں نے کو آگے بڑھا دیا ان کو پیچھے ہٹا دیا، کہ نہ، کسی کو آگے بڑھانا کسی کو پیچھے ہٹانا یہ کام انسانوں کا ہے ہی نہیں، یہ کام انسانوں کا ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں جو چاہیں کام لیں۔
تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی کہ جی انہیں کیوں آگے بڑھا دیا, انہیں کیوں پیچھے ہٹا دیا, بالکل نہیں. تو جب آپ نے فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا تلوار کا, تو یہ دونوں ڈر گئے. کون؟ حضرت عمر اور حضرت زبیر, دونوں پرانے کہ نہیں جی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ابو دجانہ ایک صحابی ہے, وہ کھڑے ہوئے, عرض کیا کہ ہاں یہ تلوار مجھے دیجئے, میں اس کا حق ادا کروں گا. آپ نے تلوار ان کو دے دی. یہ دیکھو عجیب بات ہے, تلوار آپ نے ان کو دے دی. وہ اس تلوار کو لے کر نکلے تو یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے میدان میں کہ دیکھیں تو صحیح, ہمارے پرانوں کو ہوتے ہوئے نئے آدمی کو تلوار ملی ہے, اللہ نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ ہاں یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو پہلے کھڑے ہوئے تھے, ہمیں نہیں دی, ہم پرانے تھے, ہمیں نہیں پوچھا, تو چلو ان کو دے دی, اب تو یہ جانے ان کا کام نہیں. بلکہ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے ابو دجانہ کے میدان میں, ان کا کام دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. یہ اصل بات ہے میرے دوستوں, اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حسد آدمی کو پیچھے لے جاتا ہے, اور حسد اس لیے محروم کر دیتا ہے کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. جو تقسیم تو اللہ کی ہے نا. میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی, اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلہ ومن الناس, اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتے ہیں, چنتے ہیں لوگوں میں سے, فرشتوں میں سے, اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں. تو یہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے اور تقسیم اللہ کی ہے, کس سے کیا کام لینا ہے. حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ حسد نہ کرو, ورنہ حسد تمہیں اکیلا کر دے گا, حسد تمہیں اکیلا کر دے گا. بلکہ تم جس کو خیر میں آگے بڑھتے دیکھو اس کے ساتھ ہو جاؤ. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ابو بکر صدیق کہ ان کی تو صحبت اور ان کا صحابی ہونا تو ایسا ہے کوئی اس کا انکار کرے تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. یہ درجہ اللہ نے دیا. مگر نیکیوں میں کیسے آگے بڑھے ہوئے, اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو آسمان دیکھا ستاروں سے بھرا ہوا, بے شمار ستارے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے جتنے یہ ستارے ہیں اتنی نیکی بھی کسی کی ہوں گی؟ جتنے یہ ستارے آسمان کے اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے. عمر کی اتنی نیکی تھے ستارے. تو عائشہ کو فکر ہوا کہ جب عمر کی نیکیاں اتنی ہو گئیں تو کہیں میرے ابا جی کی تو نہ کم نہ ہو جائے. میرے ابا جی کا کیا ہوگا؟ ہاں ڈرتے ڈرتے عائشہ نے پوچھا اور میرے ابا جی کی کیا ہوگی جی نیکیاں جب عمر کی اتنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرے باپ کی تو نیکیاں, اللہ اکبر. آپ نے یہ فرمایا کہ جتنے ستارے تو نے دیکھے عمر کی نیکیاں ہیں, لیکن یہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں, اور تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں. ایک رات کی, ایک رات کی نیکیاں. تم فرمایا کرتے تھے کہ عمر اور آل عمر کی قیامت تک کی سارے اعمال کی اور ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
جی ہاں، ایسے اس درجے کے لوگ. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے چھوٹوں سے فائدہ اٹھانا. یہ دونوں طواف کر کے نکلے، یہ باہر آگے طواف کر کے حرم سے، تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرانے کے لے کر آ رہا ہے. عام آدمی کوئی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنے. تو کہنے ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح، یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کے ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس وقت. چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں. ہاں، یہ نہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا. چلو اس کے پیچھے پیچھے ہم اس سے دعا کے لیے کہیں گے. چنانچہ دونوں واپس آئے مطاف میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے کہا کہ تو اپنی ماں کو طواف کرا رہا، دعا کر رہا، میرے لیے بھی دعا کر دے. تو اس نے دعا کرتے کرتے کہا اے اللہ عمر کی مغفرت کر. نوجوان نے ماں کو طواف کراتے کراتے حضرت عمر کے لیے بھی دعا کر دی. جو ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس پلٹ کر آویں، بتاؤ وہ میدان، محنت کے میدان میں، مشوروں میں، کام کے تقاضوں میں ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے؟ جی ہاں، اتنے بڑے ہو کر ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس آ رہے مطاف میں کہ چلو اس کے پیچھے پیچھے اس سے دعا کے لیے کہیں گے. تو میں نے ایک بات، بنیادی بات عرض کی ہے کہ یہ کام اجتماعی کام ہے. یہ کام اجتماعی کام ہے اور اللہ لینے والے ہیں. مولوی ایسا فرماتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، حالانکہ بہت کمزور پرندہ ہے. ابابیل بہت کمزور پرندہ ہے، بہت کمزور ہے. سارے پرندے زمین پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے اگر یہ گر جائے زمین پر تو اس سے اٹھا نہیں جاتا. یہ اڑتا رہتا ہے. یہ آوے گا تو گھونسلے میں اپنے چھتوں میں بنا لیتے ہیں اندر ابابیل. گر جائے نیچے توڑنا مشکل. سب سے کمزور چڑیا ہے، سب سے کمزور چڑیا سے سب سے بڑی طاقت کو ختم کرایا. تو کام اللہ کا ہے، وہ چڑیا سے کام لینے. مولوی ایسا فرماتے تھے کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے کام کیوں لیا گیا؟ اللہ کا کام ہے، اسے چاہیں لے لیں. کیا ابابیل سے کام لے سکتے ہیں؟ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا ہے، کہ ساتھی ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں کہ آؤ ان کا ساتھ دو، آؤ ان کی مدد کرو، آؤ ان کے ساتھ چلو. یہ نہیں کہ اگر یہ تو کریں گے تو ہم ہی کریں گے، یہ نہیں. صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا. اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، تاکہ تمہاری اجتماعیت باقی رہے. تمہاری اجتماعیت باقی رہے. جی ہاں، اجتماعیت کے اصول ہیں. یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی. ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی. ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، کیونکہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. اور دنیا سے اللہ کو نفرت ہے کہ دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے سے ہوتے ہیں. حکومت کا حکومت سے مقابلہ، تاجر کا تاجر سے مقابلہ، زمیندار کا زمیندار سے مقابلہ. دنیا کے کام سارے آپس کے مقابلے سے چلتے ہیں، اور دین کے کام آپس کے تعاون سے، آپس کی دوسرے کی مدد سے چلتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، مگر اللہ کی مدد جو آئے گی وہ اجتماعیت پر آئے گی. اللہ کی مدد اجتماعیت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئے گی وہ آپس کی اجتماعیت پر آئے گی. اور اس اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ.
یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں، اجتماعیت کے اسباب ہیں۔ اور ایک دوسرے کام آدمی جب آ سکتا ہے جب ہمارے اندر تواضع ہو۔ کیا ہو؟ تواضع، جی ہاں، کیونکہ حسد پیدا ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، اور تعاون کرتا ہے آدمی تواضع کی وجہ سے۔ سب سے بنیادی صفت ہے یہ تواضع، کہ ہمارے اندر تواضع ہو، کہ چھوٹے بن کر کام کرو۔ کیا بن کر؟ چھوٹے بن کر، جی ہاں۔ یہ کہیں کہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے سوئی، جو کپڑے کو ملانے کا کام کرتی ہے، تاگا پرونے کے لیے، کپڑے کے اندر تاگا پرونے کے لیے سوئی کا استعمال ہے۔ بہت چھوٹی، بہت معمولی چیز ہے، کہ تم سب سے چھوٹے ہو جاؤ تو چھوٹے بن کر تم سب کو جوڑ لو گے۔ اس لیے انبیاء کی صفات میں سب سے بڑی صفت تواضع ہے۔ کیا ہے؟ تواضع، جی ہاں۔ بادشاہوں کا مزاج میں کبر ہوتا ہے، وہ تکبر سے ملک چلاتے ہیں، اور نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، جی ہاں۔ آپ پر نبوت پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فاقے والی بھی، تو آپ نے فاقے والی نبوت اختیار کی۔ کون سی نبوت؟ فاقے والی۔ فرماتے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ نبوت اختیار کی فاقے والی، اس کے بعد سے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، کھانے میں کبھی ٹیک نہیں لگائی، کہ ٹیک لگا کھانا کہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، جی ہاں، کیونکہ آدمی تواضع کے ذریعے اونچے درجوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اونچے درجوں سے گرا دیا جاتا ہے۔ ابلیس کے بارے میں ابا واستکبر، یہ انکار کیا، تکبر کیا، بڑائی کی وجہ سے انکار کرتا ہے آدمی حق کا، آدمی حق کا انکار بڑائی کی وجہ سے کرتا ہے، تو ابا واستکبر، کہ انکار کیا اور کبر کیا۔ اور یہاں تو ترقی کے لیے بنیادی چیز تواضع ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو، ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، اس کام جو اصول ہیں، اور غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کہ یہ غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی سے غلطی ہوتی تھی تو آپ کو ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا؟ غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے۔ جیسے نماز کا سنت ہے، اور کھانے کھانے کی سنت ہے، اور کپڑے لباس کی سنت ہے، اور شادی کی بیاہ کی سنتیں ہیں، کہ اسی طرح اس کی بھی سنت ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی بھی سنت ہے۔ ایک آدمی نے پیشاب کیا مسجد میں، ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی نا، کسی کو رسوا کرنا ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو شور مچا دو، جی فلاں نے یہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اصلاح، کسی کی اصلاح کرنے کے لیے لازم ہے کہ اصلاح کرنے والا اس کی غلطی کو اس کے سوا کسی کو نہ بتلائے، تب تو یہ اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر دوسروں کو بتا رہا ہے تو یہ فساد کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے دونوں کا۔ اصلاح کرنے والا وہ ہے جو کسی کی غلطی کو چھپائے گا، اور فسادی وہ ہے جو کسی کی غلطی کا اعلان کرے گا۔ یہ فرق ہے دونوں کا، ہمیشہ یاد رکھیے بات۔ اگر جاننا چاہو کہ یہ آدمی مصلح ہے یا مفسد ہے، اصلاح کرنے والا ہے یا فساد کرنے والا ہے، تو اس کا معلوم کرنا بہت آسان ہے کہ اگر کوئی کسی کی غلطی کو دیکھ کر اسی کو بتائے جا کر، صرف وہ کسی کو نہ بتائے، پھر تو یہ اصلاح چاہتا ہے، اور اگر یہ اس کے علاوہ کسی کو بتا رہا ہے تو پھر یہ فساد چاہتا ہے۔
اور اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے ہاں فساد کرنے والے کام سے فیل ہو جاتے ہیں. سیدھی بات ہے بالکل. قرآن کی حدیث کی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت اصلاح کا کام ان سے لیں گے جو مومن کے عیب کو چھپائیں گے. یہاں تو کسی کے عیب کو دیکھ کر ایک کو بتائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو عیب کھولنے والے کے عیب کو ساری مخلوق کے درمیان کھولیں گے، ساری امت کے درمیان قیامت میں. جی ہاں، یہ حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے مومن بھائی کے عیب کو چھپا لے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپا لیں گے مخلوق سے. اور جو دنیا میں کسی ایک کے سامنے بھی کسی کا عیب ظاہر کرے گا، اللہ اس کے سارے عیوب کو ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو رسوا کیا جائے. ہاں، یہ کہ غلطی کرنے والا ایسا ہے جیسے سونے والے کا صدر کھل جاوے تو تم اسے ڈھک دو، ایسے ڈھکو کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اسے معلوم نہ ہو. ہاں، یہ نہیں کہ تم بلا کے دکھا لوگوں کو دیکھو اس کا صدر کھلا ہوا ہے، کہ نہیں، اس کے صدر کو ایسے ڈھک دو کہ اس کو خود کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ غلطیاں تو لوگوں سے ہوں گی، کیونکہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. لوگ بیچارے چاہتے ہیں کام کرنے والے ایسے ہوں جن سے کوئی غلطی نہ ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں، ابو الانبیاء، جی ابو الانبیاء، سارے انبیاء کے باپ، سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، وہاں سے غلطی اور بھول چل رہی ہے. وہاں سے غلطی اور بھول وہاں سے چل رہی ہے. غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی. ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں ہوں گی ساتھیوں سے، لیکن کسی کو نکال دو غلطی کی وجہ سے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی گنجائش نہیں ہے کہ غلطی کرنے والے کو صحیح بات بتلاؤ. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں چھوڑ دو، پیشاب پورا کرنے دو. اس نے مسجد میں پیشاب پورا کیا، بتانے کے لیے، آپ نے یہ بتلانے کے لیے امت کو کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ساری مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں. جی ہاں، مسجد نبوی بیت اللہ سے ادنا ہے. جی ہاں، یہاں یہ نہیں بتایا کہ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، مسجد نبوی کا مقام کیا ہے، کہ نہیں، مسلمان کا مقام کیا ہے. کیا بتایا کہ مسلمان کا مقام کیا ہے، کہ اللہ کی شان، مسلمان کا مقام بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صحابہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، اور میں ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. اس کو بلا کر تعلیم دی کہ دیکھو مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے، تو ذکر عبادت تلاوت کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا طریقہ اس نے جا کے اپنی قوم سے بتلایا کہ یہ ایسے سکھانے والے ہیں، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا. سنو غور سے، یہ طریقہ ہے تعلیم کا کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے محنت ہے، امت کو دین کی تعلیم دو. اس لیے فرمایا کہ اس کام کو نرم بن کر کرو، اس کام کو نرم بن کر کرو. ہاں، امت کے لیے رحمت بنو، امت کے لیے رحمت بنو. فرمایا رحمت من اللہ، کہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ امت کو نرم مل گئے. تو امت کے لیے کیا بنو، کہ امت کے لیے رحمت بنو، امت کے لیے رحمت بنو. جی ہاں، نرم ہو کر کام کرو. یہ کام کے اصول ہیں، اور کام کے اصول میں سے ہے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو. کسی بے اصولی ہو جاوے تو تنہائی میں اس کو بتا دو، بھائی یہ بات یوں نہیں تھی، یوں تھی، بس. ہمارے ذمہ تذکیر ہے. تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات یاد دلانا، بس صحیح بات
صحیح بات یاد دلانا. ذکر فإن الذکر نبی جی آپ یاد دلا دیجیے، بس آپ کے ذمہ تذکیر ہے. آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، اور اب داروغہ بنے کہ نہ، فرمایا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ذمہ تو صحیح بات بتلا دینا ہے کہ لوگوں کو صحیح بات یاد دلا دو. اس لیے فرمایا کہ ایک تو اجتماعیت کے لیے شرط یہ ہے کہ نرم ہو کر چلو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں سے درگزر کر دیا کرو، ساتھیوں سے درگزر کیا کرو، ساتھیوں سے درگزر کیا کرو. دیکھو صحابہ کرام کے بہت قصے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ سے درگزر کیا کہ جب ساتھی سے غلطی ہو تو پھر چاہیے کہ ان کی قربانیاں دیکھو کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہیں، قربانیاں دیکھو. ایک صحابی حضرت حاتب، انہوں نے مکہ مکرمہ والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کا راز کھول دیا مشرکین پر. بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی کہ مکے والوں کو خبر کر دی کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں. بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ بھی ہے، بات کھلی اور خط پکڑا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کی خود محافظ ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے سب کے، اللہ اس کام کی خود محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے بتا دیا آپ کو کہ خط جا رہا ہے مکہ مکرمہ. وہ خط آپ نے منگوایا، وہ خط کھلا حضرت حاتب کی طرف سے. حاتب کیا کیا تم نے؟ عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. میں نے تو مکے والوں پر احسان کیا تھا تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، تو آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور معاف کر دیا. حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ جی آپ مجھے ایسے جن سے قتل کر دو. منافق فرمایا نہیں عمر، تم کیسے قتل کر دو گے اس کو، یہ تو بدری صحابی ہیں. کون ہیں؟ جی ہاں. یہ نہیں دیکھ رہے غلطی کیا ہوئی ان سے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ غلطی کیا کی، یہ دیکھا گیا کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. یہ تو بدری صحابی ہیں، اور اللہ کہہ چکے اہل بدر کے بارے میں، اہل بدر تم جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں. لو جی لو. تو ہمیں اصول بتایا گیا کہ تم سے میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو تم اس کی غلطی کو مت دیکھو، بلکہ اس کی پچھلی قربانیوں کو دیکھو، اس کی پچھلی قربانیوں کو دیکھو. ساتھیوں میں عیوب بھی ہوں گے، کمیاں بھی ہوں گی، خرابیاں بھی ہوں گی، بے اصولیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. انسان ہے، بشر ہے. تم یہ چاہو گے کہ فرشتے اترے آسمان سے جن سے کوئی گناہ نہ ہوئے کام کرے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا تو عجیب معمول ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو جو کوئی گناہ بالکل نہ کرے، کوئی گناہ بالکل نہ کرے، اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار بھی نہ کرے کہ ہم نے گناہ ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹائیں گے اور دوسری قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ کی گناہوں کو معاف کریں گے. لو جی، اللہ تو یہ کر رہے، اور بندے کیا کہیں کہ نہیں جی ایسے کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے ان سے کوئی گناہ نہ ہو. کام کرنے والے یوں کہیں کہ ایسے ہونے چاہیے ان سے کوئی گناہ ہی نہ ہو. اور اللہ کیا فرما رہے کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا اور گناہ کر کے انہوں نے استغفار نہ کیا تو اللہ انہیں ہٹائیں گے دنیا سے، دوسری قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ اپنی مغفرت کو، اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کریں گے ان کو اور ان کی مغفرت کریں گے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں سے غلطیاں ہوں گی، ان کی غلطیوں کو چھپاؤ. غلطیوں کو چھپانا، خوبیوں کو ظاہر کرنا، یہ ہمارا کام ہے. خرابیوں سے نظر پھیرو اور خوبیوں کو ظاہر کرو. ایک جنازہ لایا گیا
آپ سے کہا گیا کہ جی جنازہ آ گیا ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روک دیا، کہا جی آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کے معنی پڑھانا، آدمی اچھا نہیں ہے، بہت مشہور ہے اپنی برائی میں، آپ اس کی جنازے پر نہ آئیے، ہم میں سے کوئی اسے پڑھا کے دفن کر دے گا، لیکن آپ کا آنا اچھا نہیں لگتا اس کے جنازے پر، آپ بتائیے۔ روک دیا تمہوں نے آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازے پر، جنازہ رکھا ہوا تھا، سب کو معلوم ہے کہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں تو کام کرنے والوں کی کمیاں اعلان کر کے بیان کی جاویں، اور وہاں ایک برے آدمی کی اعلان کر کے خوبی تلاش کی جا رہی ہے۔ فرمایا آپ نے صحابہ سے، بھائی اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ سوچو، کوئی بھی خیر کبھی بھی دیکھی ہو اس میں کسی نے، بتاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ مرنے والے نے ایک رات، صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں پہرا دیا۔ فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، لو اس کی ساری خرابیوں پر ایک خوبی ہماری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی ایک خوبی کو اس کو پسند آ جاوے تو اللہ اس کی 100 خرابی کے باوجود سے کام لے لیتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ایک آدمی نے کسی کی شکایت کی، جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ساری سنی حضرت نے، سن کے فرمایا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، تو اپنی بات میں سچا ہے، ساری شکایتیں تیری صحیح ہیں، تو اللہ اس آدمی کو ہدایت دے دے، اس کی تربیت کر دیں، دعا کر دیں۔ اور اگر تم اپنی بات میں جھوٹا ہے اور جو الزامات لگا رہا ہے، غلط لگا رہا ہے، تو فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ اتنی آسان بات، یہ نہیں کہ اب بیٹھ جاؤ مشورہ کرنے، جی فلاں آدمی کیا کریں، وہ یہ غلطی کر رہا۔ لوگ کسی کی اصلاح اللہ سے کرانے کے بجائے خود کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی اصلاح کرانی ہو تو کس سے کراؤ؟ اللہ سے کرا لو، کتنی آسان بات ہے۔ جی ہاں، کیونکہ سنو غور سے بات میری، کسی آدمی کی اصلاح دعا کے ذریعے کرانا یہ ایمان کا سب سے ادنا کمتر درجہ ہے۔ یہ حدیث فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کے سب سے کمزور ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اس منکر کو ختم کروا دے۔ اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ ہاں، اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی حدیث ہے۔ تم ایسا کوئی منکر کو دیکھا تو چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، زبان نہیں کھول سکتا تو چاہیے دل سے بدلے۔ دل سے بدلنے کیا دل سے بدلنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ دل سے بدلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم راتوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس کی اصلاح کرا لو، اے اللہ تو یہ منکر ختم کر دے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ فرمایا روایت میں کہ سب سے کمزور ترین ایمان، ضعیف ایمان اس آدمی کا ہے جو دعا کے ذریعے منکر کو بدلوائے، اپنے دل کے ذریعے منکر کو بدلوائے۔ جی ہاں، اس سے دعا مراد ہے، اس سے دعا مراد ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے کہ دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد ہے، دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد۔ جہاں جہاد کی 3 قسمیں تعریف فرماتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں کہ ہاتھ سے بدلو منکر کو، یا زبان سے بدلو، یا آخری درجہ ہے جہاد کا کہ اپنے دل سے بدلو، جہاد بالقلب، آخری درجہ۔
تو ہم نے عرض کیا کہ یہ طریقہ ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے کہ کیا کریں، کہ اللہ سے کہو اس کی اصلاح کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اگر تم جھوٹے ہو اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ کو اس میں تعجب نہیں ہے کہ فنا اتنا پرانا آدمی یہ کر رہا؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو گئی، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس کی غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہے ہیں۔ ہاں، اللہ اس کی غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہے ہیں۔ سنو غور سے بات کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے غلطی کی وجہ سے بھی کام لے رہے ہیں تو اللہ کو معلوم نہیں اس کی کون سی خوبی پسند آئی ہے۔ تم تو اس کی خرابی دیکھ رہے، اللہ اس کی 10 خوبیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا یہ اس کام کا مزاج ہے، اس کام کا یہ مزاج اس کام کا ہے کہ ساتھیوں کی خرابیوں پر پردہ ڈالو۔ ایک صاحب نے آ کر کہا ہے عمر سے کہ مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا، لڑکی سے ہماری زنا ہو گیا تھا، اور زنا میں اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا، لڑکی کنواری رہی نہیں، زنا ہو گیا۔ جی ہاں، اس کے لڑکی کے اندر عیب پیدا ہو گیا۔ آج کہیں سے اس کے رشتہ آیا کسی علاقے سے، کسی گھر سے، ہم خیال آیا ہمیں کہ بتا دیں لڑکے والوں کو جی ہماری لڑکی میں یہ عیب ہے، شادی کرو، کرو نہیں کرتے مت کرو، گزارنے کی زندگی ایسے بغیر شادی کے، کیونکہ یہ تو عقد ہو رہا، معاملہ ہو رہا، لڑکی کے اندر عیب ہے، ہم نہ بتاویں ان کو، لڑکے والوں کو کہ جس سے غلطی ہو چکی ہے۔ ہاں، آگے تمہیں سے مشورہ کیا، اور میں آپ کو کیا خیال ہے، لڑکے والوں کو بتا دیں ہماری لڑکی سے زنا ہو چکا، وہ کنواری نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تم دونوں میاں بیوی کو ایسی سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا دنیا میں کسی کو دی نہیں ہوگی، ایسی سخت سزا دوں گا تمہیں دونوں کو کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جاوے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ ایسی سزا کسی مجرم کو نہیں دی گئی جو سزا میں تم دونوں کو دوں گا اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بتایا۔ جاؤ اس کی شادی کرو، اور ایسے شادی کرنا اس لڑکی کی جیسے بہت نیک پاک دامن لڑکی جس سے کبھی اس لائن کو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے شادی کرو۔ کہاں لوگ چلے گئے ان باتوں سے، کیسی عجیب بات ہے۔ جی درجہ بتایا مسلمان کا، مسلمان کا مقام کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کوئی کسی کو اگر ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ یعنی اللہ حفاظت فرماوے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کو اسلام سے محروم کر دیتا ہے، اسی گنجائش نہیں، بالکل اسی گنجائش نہیں ہے، بالکل کسی کو حقیر سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے چلنے میں دیر کی، عرفات سے نکلنے میں دیر کی، بہت دیر ہو گئی، کیوں نہیں نکل رہے، کیوں نہیں نکل رہے، کس کا انتظار ہے؟ بہت دیر کے بعد اسامہ تشریف لائے، اور اسامہ آئے تو اہل یمن نے یوں کہا کہ لو اس کے انتظار میں اتنی تاخیر کی، چھوٹا آدمی، چھوٹے ہی تو ہیں، کالے ہیں اور چیچک کے داغ چہرے پر، ناک چپٹی، ایسے بدشکل اور ایسے حقیر، اور ان کے انتظار میں اتنی تاخیر کی، سارے بڑے بڑے صحابہ انتظار میں نکلنے کے، بہت ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب ارتداد آیا تو بکر کے زمانے میں تو اہل یمن سب سے پہلے مرتد ہوئے۔ پوچھا گیا اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی، کیوں اسلام سے پھر گئے؟ بتایا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کی اس کا سبب حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا تھا۔ ہاں، اسی گنجائش نہیں بالکل کہ کسی کو حقیر سمجھے، کہ دوسروں کو وہ آدمی حقیر سمجھتا ہے جس کے دل میں کبر ہوتا ہے،
جس کے دل میں عجب ہوگا، کبر ہوگا، وہ دوسرے کو اپنے سے ہلکا سمجھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کا مقام بتلایا ہے اور فرمایا کہ ہر ایک کا مقام پہچانو اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو، ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو۔ اس کا حکم دیا انذر الناس منازلہم، ہر ایک کا مقام پہچانو اور ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس معاملے کا وہ حقدار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نرم بن کر رہو، اور اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرو، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپا لو۔ اور یہ کہہ کہ چوتھی چیز یہ بتائی، تیسری چیز یہ بتائی کہ راتوں کو اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کرو۔ جو ساتھی کام سے بیٹھ گئے، کام سے پیچھے ہٹ گئے، کام کے بارے میں بیچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہیں جاؤ ملاقاتیں کرو، قریب لاؤ۔ کیا کرو؟ قریب لاؤ، جی ہاں، کہ سب کو قریب لاؤ، سب کے پاس جاؤ، سب سے ملاقات کرو، سب کو قریب کرو۔ صحابہ کرام کا مستقل ایک کام یہ بھی تھا کہ جو کام سے پیچھے رہ جاویں، کسی فتنہ کے شکار ہو جاویں، انہیں واپس لانا۔ عیاش بن ابی ربیعہ کو ابو جہل آیا مدینے اور آ کر کہا عیاش تمہاری ماں، مشرکہ تھی اس وقت ان کی ماں، کیا تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے تمہیں دیکھے بغیر نسل میں کنگھی کرے گی، نہ سایہ حاصل کرے گی، مر جاوے گی مکی گرمی میں، اور جی میں کھا لیں گی اس کو۔ چلو تمہیں نے فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ مت جانا، یہ تو تمہارے دل سے ہٹانا چاہتے ہیں، مگر چلے گئے۔ حضرت فرمایا جا ہی رہے ہو کہ ہاں میرا وہاں مال ہے لیتا ہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے عیاش میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال لے لو، وہیں کے ساتھ مت جاؤ۔ پھر بھی چلے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا مکہ مکرمہ، اس میں قرآن کی آیت لکھی، اس قرآن کی آیت لکھی کہ وہ لوگ جو ظلم کیا اپنی ذات پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تو وہاں سے فوراً وہ خط وہاں پہنچا، انہوں نے یہ خط پڑھا، اس آیت کو سمجھا اور فوراً واپس آئے، ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ساتھیوں کو لے کر چلنے کی، ساتھیوں کو لے کر چلو، اور لے کر چلنے کے لیے سب سے چوتھا کام، اہم کام مشورہ ہے کہ ساتھیوں سے رائے لیا کرو، اپنے مشورے کو وسعت دو۔ ہماری مسجد کا ہر ساتھی ہمارا مشورے والا ہے، ہر مسلمان مشورے والا ہے، ہر ایک سے رائے لو۔ جو ہمارا مشورے کی بنیاد اللہ کے دین کو قائم کرنا اور امت کو اللہ کے فرائض پر لانا مشورے کی بنیاد ہے، کہ اپنے مشورے میں وسعت پیدا کرو اور ساتھیوں سے حذف مت دے، جن سے تم رائے لوگوں سے کام کیسے لوگے؟ تو یہ ہیں چار چیزیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، کہ ہمیں نرمی ہو اور ہمیں ساتھیوں کے سے درگزر کرنا ہو، ساتھیوں سے کے لیے استغفار کرنا ہو اور ساتھیوں سے مشورہ لینا ہو۔ اگر یہ چار کام ہوں گے تو اجتماعیت ہوگی، یہ چار کام ہوں گے تو اجتماعیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مدد نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے۔ جماعت اسے کہتے ہیں، جماعت اس کو نہیں کہتے کہ علاقے والے وہاں جڑ جائیں، وہ حلقے والے وہاں جڑ جائیں، ان کے خیال والے کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے خیال والے کے ساتھ جڑ جائیں، کالے یہاں جمع ہو جائیں، گورے وہاں جمع ہو جائیں، ان کی زبان والی کے ساتھ ان کی زبان والی کے ساتھ۔ یہ نہیں، یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے مختلف رنگ، مختلف زبان، مختلف خیال، مختلف حلقے والے ایک ساتھ جمع ہوں۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان کا فرق ختم ہو جائے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر تمہاری عبادت عرش کو پہنچ جائیں، اللہ کے قبول بھی ہو جائیں، تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی اگر آپس کی اجتماعیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے اس کام کا مزاج۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربانیوں سے آگے بڑھاؤ۔ دیکھو، آگے بڑھنے کا راستہ تعلقات نہیں ہے۔ تعلقات سے تو حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، گرتی ہیں، اور بنتی ہیں اور گرتی ہیں، اور ذلت کی گالیاں کھاتی ہیں۔ یہ تو حکومت کا نظام ہے۔ جی ہاں، حکومتوں کے لیے محنت زمین سے ہوتی ہے،
اور نبوت کے لیے اعلان آسمان سے ہوتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں کا. حکومتیں بنتی ہیں زمین سے اور بادل تک بھی ان کی قبولیت نہیں اٹھتی. اور اللہ رب العزت جن سے محبت کرتے ہیں ان کی قبولیت کا اعلان آسمان پر ہوتا ہے فرشتوں میں. فرشتے آسمان میں دنیا پر تک اعلان پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں قبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے. یہ حدیث ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ. اس قبولیت کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک صفات قبولیت اور دوسرے قربانیاں. کہ آگے اس کام میں آگے تعلقات سے نہیں بڑھتا, آدمی کے تعلقات سے آگے بڑھ جائے, ان کے تعلق ان کے تعلق, کہ آپس کے تعلقات سے اور مال سے تو حکومتیں بنتی ہیں. تعلقات اور مال سے حکومتیں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں. ہاں, لوگ بیچے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, سب جانتے ہیں یہ نہیں. بلکہ اس کام میں تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کرواؤ. قربانی سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اور یہ نہیں کہ جہاں تک ہو گیا کہ نہیں, اس کام میں تو ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. اس کام میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اس کام میں تو قدم اٹھانا ہی اٹھانا ہے. اس کام میں تو قدم اٹھانا ہے. جی ہاں, جیسے آدمی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو جسے اگلی سیڑھی پر جانا ہے اس کو پیچھے سیڑھی چھوڑنی پڑے گی. جی ہاں, ورنہ خود ترقی بھی نہیں کرے گا, دوسروں کی رکاوٹ بنے گا. زینے پہ چڑھنے والے چڑھتے چلے جاتے ہیں.